الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عربی گرامر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہم روزانہ کلام کر رہے ہیں، اسی حوالے سے ہم آج بھی کچھ نہ کچھ چیزیں عرض کریں گے۔ پچھلے جو ہمارا سبق گزرا ہے اس میں معرفہ اور نکرہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پہچان بتائی گئی ہے۔ آج اس میں معرفہ اور نکرہ کی مزید کچھ نہ کچھ پہچان کے حوالے سے اور ان کے فوائد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ کافی ہوگا کہ آپ عام طور پر اگر آپ نے پہچاننا ہو کہ بھئی یہ کون سا اس میں معرفہ ہے اور کون سا نکرہ۔ معرفہ کی تو 7 چیزیں بتا دی گئی تھی کہ یہ چیزیں معرفہ ہوتی ہیں۔ نکرہ پہچاننا ہو تو نکرہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ معرفہ کی تو 7 پہچانیں، 7 چیزیں، 7 نشانیاں بتا دی گئیں کہ یہ چیز بھائی معرفہ ہے۔ جیسے الکتاب خاص کتاب ہو گئی، جس طرح کہ یا رسول خاص رسول ہو گئے، پتہ چل گیا یہ خاص شے ہے۔ جو نکرہ ہے، نکرہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی پہچان نہیں ہوتی، لیکن نکرہ کی پہچان کیسے حاصل کریں کہ یہ بھئی معرفہ سے پتہ الگ ہو جائے۔ ویسے تو وہ 7 چیزوں پر توجہ کریں گے کہ وہ 7 چیزیں اگر نہیں پائی جا رہی تو وہ نکرہ بن گئے، لیکن اگر سیدھی اگر آپ نشانی پہچاننا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی دور جانے کی، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صرف اتنا دیکھیں گے کہ بھئی اس کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگی ہوئی ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش اگر اس کے اوپر لگی ہوئی تو آپ پہچان لیں گے۔ عمومی طور پر اس کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ نکرہ ہی ہے۔ جیسے راجلن کوئی ایک مرد، کتابن کوئی ایک کتاب، سارقن کوئی ایک چور ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کوئی ایک جب ہم کہہ دیتے ہیں اس میں کوئی خاص پہچان نہیں ہو رہی نا، کوئی خاص پہچان نہیں، تو یہ صاف پتہ چل گیا کہ بھئی یہ نکرہ ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو پہچان بتائی ہے یہ عمومی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ یہ تنوین تو آ رہی ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین تو آ رہی ہو، لیکن وہ نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہی ہو۔ جیسے نام پر تنوین آ جائے، زیدن بکرن عمرن، یہ نام پر تنوین آ گئی تو نام تو خود اس میں معرفہ میں آ جاتا ہے، نام تو خود معرفہ ہے۔ تو اس کا آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر نام پر تنوین آ گئی تو وہ تنوین والا اصول نام پر نہیں آپ نے چلانا، نام کے علاوہ آپ چیزوں پر چلا کے وہاں پہ آپ پہچان حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایک غیر خاص شے کی بات ہو رہی، جو خاص نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے مزید آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ عربی میں اس میں نکرہ پر عموماً تنوین پڑھی جاتی ہے۔ اس حالت میں تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ایک یا کچھ، اس طرح کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، مگر آپ یہ ترجمہ کوئی ایک ترجمے میں آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ ہر جگہ یہ کوئی ایک کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہیں تو کوئی ایک یا کچھ یہ چیز آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، کچھ کہہ کر کوئی کہہ کر، اگر چاہیں تو نہ کر رجل مرد کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، ماء پانی ٹھیک ہے، بس کوئی مسئلہ نہیں، ترجمہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں بھی اگر آپ مثالیں دیکھیں تو آپ کو کئی اس طرح کی مثالیں، جیسے ذالک الکتاب میں نے پڑھا تھا، جو اس کا الکتاب ہٹا دیں، کتابن کوئی ایک کتاب، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کتاب بس ترجمہ کتاب کا کتاب کر دیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر دیکھیے کہ الف لام، اس کے کچھ اصول بیان کرنے ہیں کہ الف لام کے ذریعے ایک چیز کے خاص ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر الف لام آتا ہے تو وہ چیز عام سے نکل کر خاص میں چلی جاتی ہے، خاص کے ویڑے میں چلی جاتی ہے، بندے کو پہچان ہو جاتی ہے کہ بھئی کہ یہ چیز اب عام نہیں بلکہ الف لام آ گیا تو اب خاص بن گئی۔ تو الف لام کے بھی کچھ نہ کچھ قواعد ہیں، اگر آپ اس پر توجہ کریں گے تو اس کا کافی فائدہ ہوگا۔ دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ الف لام اور تنوین کی آپس کی دشمنی ہے، یہ اصول ذہن میں رکھیے گا۔ الف لام اور تنوین کی آپس میں کیا ہے؟ دشمنی۔ جیسے الرجل ہم نے یہ کہہ دیا، دیکھیے ایک خاص مرد۔ اسی طرح اگر ہم اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں تنوین لگاؤں، اس کے اوپر 2 پیش لگا دوں تو الرجلن یہ لکھنا غلط ہوگا،
یہ لکھنا غلط ہوگا. اگر آپ تنوین لگانا چاہتے ہیں تو پھر الف لام کو ہٹانا پڑے گا, پھر رجلن, پھر رجلن. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی الف لام لانا ہے تو پھر اس تنوین کو ہٹانا پڑے گا, پھر الرجل ہو جائے گا. الرجل, رجلن اور الرجل, یعنی کہ سوکھی سی آپ پہچان یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ الف لام اور جو تنوین ہے ان کی آپس کی دشمنی ہے. ہاں جدا کہتے نا کہ جے تو اتنے تو پھر میں نہیں, جے میں تو تو نہیں. پھر یہ انداز یعنی کہ یہ انداز چلتا ہے الف لام کا اور تنوین کا کہ بھئی اگر تم آ رہی تو پھر میں نہیں آتی. ہاں یہ ہر جگہ پہ تقریباً یہ عربی کا یہ اصول چلتا ہے ہر جگہ پہ. ویسے تو یہ قواعد اکثری ہوتے ہیں, کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن عمومی یہی اصول چلے گا, آپ ذہن میں رکھیے گا. اچھا اسی طرح مزید آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اس کو ملا کر پڑھنا چاہیں, جہاں پہ الف لام لگا ہو اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں تو ملا کے پڑھنے کا کیا اصول ہے, یہ میں آپ کے سامنے ملا کے پڑھنے کا کچھ اصول بیان کروں گا الف لام والے کلمے کا. جیسے البیت ہے یا الکتاب, الکتاب, الکتاب ہے, الف لام لگا ہوا ہے. اچھا پیچھے ذالکا لگا دیں, ذالکا. اب آپ پڑھنا کیسے, آپ نے آپ پڑھیں گے ذالکا الکتاب, کیا ایسے پڑھیں گے؟ نہیں. یہ میں نے مثال اس لیے دی, میں اور بھی دے سکتا تھا, یہ مثال اس لیے دی کہ چونکہ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک اور پڑھنا ہماری زبان پر روانی سے جاری ہے کہ ہم ذالکل کتاب, کل 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 اسی طرح ہی کرتے ہیں. گویا کہ ہم یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں ذالی کل کتاب, گویا کہ ہم اس طرح پڑھتے ہیں ذالی کل کتاب, ہم اس طرح پڑھتے ہیں ذالی کل کتاب, لکھنے میں اس طرح ذالی کل کتاب. جی صحیح. اسی طرح آپ دیکھیں باب الرحمتی, ہاں باب الرحمتی, اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ باب الرحمت نہیں, ہم باب الرحمتی اس انداز سے ہم پڑھتے ہیں. ذالک الکتاب, ذالک الکتاب نہیں. اسی طرح بابو الرحمت, الرحمتی نہیں, بابو الرحمتی نہیں پڑھتے بلکہ باب الرحمتی, باب الرحمتی اس طرح ہم پڑھ جاتے ہیں. اچھا اسی طرح باب البیت, باب البیتی, باب البیت. اچھا اس کا یہ بھی اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی آپ پڑھیں گے, جو بھی پڑھیں گے اس کا طریقہ کار یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ذالکا الکتاب, ذالکل کتاب, ویسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن جب بھی آپ نے وقف کرنا ہے, جب بھی آپ نے ٹھہراؤ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے آخر والی حرکت نہیں پڑھنی, آخر والی حرکت نہیں پڑھنی. ذالکل کتاب, باب الرحمہ, باب البیت, باب البیت. یہ دیکھیں پیش میں نہیں نہ پڑھ رہا, کسرہ نہیں پڑھ رہا, باب البیتی پڑھنا تھا لیکن میں باب البیت. ذالک الکتاب پیش نہیں پڑھ رہا, باب الرحمتی پڑھنا تھا لیکن میں باب الرحمہ. یہ اصول ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ آپ نے آ کے ٹھہراؤ کرنا ہے, چاہے وہ ایک کلمہ ہے چاہے وہ زیادہ کلمات ہیں, جہاں پہ آپ ٹھہریں گے وہاں پہ آخری حرف جو آئے گا اس کے اوپر اعراب آپ نہیں پڑھیں گے, اس کی حرکت آپ نہیں پڑھیں گے. یہ اصول بھی ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. اچھا اس کے آگے آپ چلیے کہ جناب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, پیچھے ایک لفظ ہے وہی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے البیت ہے, البیت, یہ الف لام لگا ہوا ہے, یہ اصول الف لام کے چل رہے ہیں. معرف باللام یعنی کہ وہ چیز جو الف لام کے ذریعے خاص ہو رہی ہے نا, الف لام کے ذریعے خاص ہو رہی ہے. اس کے پیچھے اگر کوئی ایسا لفظ آتا ہے ان, آپ کو پتہ ہے کہ ان ساکن ہے, ان اس کا مطلب ہوتا ہے سے, ان البیت گھر سے, ان البیت. اب اس کو کیسے ملائیں گے, پیچھے تو میں نے بتایا تھا ذالکل کتاب,
اس کے اوپر اپنی حرکت تھی، اپنی حرکت تھی، باب الرحمتی اپنی حرکت تھی ہیں، لیکن اس کی تو اپنی حرکت ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ اس کا سادہ سا اصول ہے کہ بھائی جہاں پہ ساکن ہوگا نا، سوائے حرف، سوائے لفظ من کے ہیں، سوائے من کے بقیہ جہاں بھی آئے گی نا بات جو ساکن آئے گی، آپ ساکن کے نیچے کسرہ زیر پڑھیں گے، انل بیت، ہاں انل بیت، سوائے من کے، کہ من کا آپ نے کرنا من البیت، سوائے من کے۔ من میں آپ یوں کریں گے کہ آپ کسرہ نہیں بلکہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ فتح، ہاں فتح، کیا پڑھنا ہے؟ فتح۔ اور من کے علاوہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے جو آخر میں ساکن ہوں گے، جس جزم آئے گی، تو اس کو اگر آپ نے اعراب دینا چاہیں تو کون سا دیں گے؟ کسرہ۔ تو اس کے مزید آپ یوں بھی ہاں خسرہ نہیں ہاں خسرہ نہیں کسرہ، تو مزید آپ یوں بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے کہ بھائی اذا حرک الساکن حرک بالکسرہ، یہ اصول بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی ساکن کو شے کو آپ حرکت دینا چاہیں تو کون سی حرکت دیں گے؟ کسرہ، کسرہ والی، نیچے والی حرکت دے دیں گے۔ کہتے نا پانی تھلے نہیں ہوندا، پانی کدی اج تاں نوں چڑھے ہیں، عام طور تے تھلے نہیں ہوندا، تے یہ تھلے نوں آن والی گل ہے جی، ہیں پانی نیچے کوئی آ رہا ہے نا، کو حرکت حالانکہ تین حرکتیں ہیں، زبر ہے یہ والی، زیر ہے، اور پھر پیش ہے۔ اب پیش کی طرف نہیں گیا کہ پیش کہیں پیش نہ پڑ جائے پیش کی طرف نہیں گیا کہ کہیں یہ پیش ہی نہ پڑ جائے، تو یہ زبر کی طرف وہ بھی تھوڑا سا زور لگا کے پہنچے ایک جگہ پہ زبر تک، ورنہ پانی نیچے کی طرف، یعنی کہ کسرہ ہی آئے گا۔ بھائی سمجھ لگ گئی آپ کو؟ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ اس کی۔ اچھا اسی طرح آگے مزید دیکھیے کہ جب تنوین والا لفظ معرب باللام کے ما قبل آ جائے ہیں تو نون تنوین کو کسرہ دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے کہ اس کو بھی میں آگے مثال سمجھاتا ہوں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ زید عالم ہے، آپ نے کیا بتانا ہے؟ زید عالم ہیں، زید عالم ہے، زید کے عالم ان کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ دیکھیے ویسے تو اس کا جو ترکیب کرنی ہوتی ہے ہم نے زید عالم کہہ کے ہو جاتی ہے، ہیں زید عالم کہہ کے ہو جاتی ہے، لیکن ایک اور اعتبار سے صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ بولا ہے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ زید عالم ہے۔ یہ دیکھیے زیدن، زیدن العالم، العالم، زیدن العالم۔ اب آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کے بھی پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو آپ تھوڑا کھول دیں، میں جب اس کو تھوڑا کھولوں گا تو آپ کو اس کی فوری سمجھ لگ جائے گی، جو پچھلا میں نے قانون بتایا اس کے لحاظ سے فوری سمجھ لگے گی۔ زیدن اصل میں ہے کیا؟ زیدن، اچھا زیدن اور اس زیدن میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں نا، کوئی فرق نہیں۔ وہ زیدن مجمل یعنی کہ اکٹھا کر دیا گیا اس کو، اور یہاں پہ اس کو کھول دیا گیا، وہ بھی زیدن، یہ بھی زیدن، آگے العالم ہے بھائی۔ اور میں نے پچھلا قانون کیا بتایا کہ جب بھی الف لام کے پیچھے ساکن حرف آ جائے اس کو آپ نے کون سی حرکت دینی ہے؟ زیر دینی ہے نا، تو زیدن العالم، اس کو نون قطنی بھی کہہ دیتے ہیں، زیدن العالم، ہیں سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ سوکھی یہ گل ہے، ہاں آسان سی بات ہے۔ اچھا اسی طرح مزید آپ دیکھیں کہ مزید آپ ملا کے پڑھنا چاہیں تو اس کی اور بھی کچھ مثالیں ہیں، جیسے ہوا، پہلے تھا الف لام والی مثال، پہلے تھی اب الف لام والی مثال، اب مزید ملانے کی مثالیں چل رہی ہیں۔ ہوا ابن، ویسے ہم پڑھتے ہیں ہوا ابن، ویسے ہم اس طرح پڑھتے ہیں، جبکہ یہ ایک بولنے میں ہماری تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھنا کیسے؟ ہوا ابن، ہوا ابن، ہوا ابن، ہوا ابن، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے اس کو، ہوا ابن نہیں بلکہ ہوا ابن۔ اسی طرح اسمن، ہوا اسمن ہے کہ وہ اسم ہے، اس کی بجائے ہوا اسمن، الف کو ہٹا دیں، ہوا اسمن، ہوا اسمن، ہوا ابن، تو یہ مثالیں ہو گئی آپ کے سامنے۔ اسی طرح
مزید آپ مثال کہہ سکتے ہیں کہ حامدو نسمن، حامد نام ہے، حامدو دن تھا نا، دن یہ دن تھا، حامی دن، اگر اس کو کھولتے ہیں تو حامی دن بن گیا. تو آپ نے کیا پڑھیں گے؟ حامدو نسمن، حامدو نسمن، یعنی کہ الف گویا کہ ہم نے یہاں سے حذفی کر دیا. جب بولنا ہے تو یہ چونکہ جو الف وصلی ہوتا ہے اس کو ہم سائڈ میں کر دیتے ہیں. الف وصلی کو جو سائڈ جو ملانے کے لیے آ رہا ہے، الف لام جو وصلی ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سائڈ پہ. ایک حمزہ ہوتا ہے، ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے جو سائڈ پہ نہیں ہوتا ہے، سائڈ پہ نہیں. کئی بندے نا کئی آکڑ جاندے ہیں، بندے نہیں قسم نا، کوئی آکڑ جاندے ہیں تو کوئی کہتے بھائی اسی ماڑے بندے ہیں سائڈ تے انہیں، ہاں بھائی تسی لنگھ جاؤ ساڈی خیر. تو یہ جو حمزہ تو اس کو قطعی ہے، ہاں جو آکڑ جاتا ہے نا وہ قطعی پکا، میں نہیں جاتا، ہٹا کے دکھاؤ. تو وہاں پہ بندے جب آکڑ جائیں تو پیچھے ہٹ جاتے، نہیں بھائی یہ ساڑھے تو ڈاڈا بندہ، انہوں چھیڑنا ہی نہیں. تو جو ڈر جاتے ہیں تو وہ وصلی ہو گئے. ہاں گل ود گئی ہے، ہاں ذالک الکتاب وہ گر گیا، یہ ذالک الکتاب. اس کے علاوہ مزید قطعی میں آگے مثالیں دوں گا آپ کو. آگے دیکھیے کہ الف لام جب ایسے لفظ پر داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہے، الف لام جب ایسے پر داخل ہو جس کا ایسے لفظ پر داخل ہو جس کا پہلا حرف کیا ہے؟ شمسی. تو الف لام کا لام حرف شمسی میں مدغم ہو جاتا ہے. لام کو آپ حرف شمسی میں مدغم کر دیں گے، یعنی تلفظ کے وقت لام کے بجائے حرف شمسی ہی کا تلفظ کریں گے، لام کا تلفظ نہیں کریں گے بلکہ کس کا کریں گے؟ حرف شمسی کا کریں گے. ایسی صورت میں لام پر جزم نہیں لکھی جاتی بلکہ حرف شمسی پر تشدید لکھی جاتی ہے. جیسے مثالیں الرحمن، الرحیم، جیسے الف لام یہ ہے تو یہ ہے رحمان، لیکن اگر آپ نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو لام کا رام ادغام کریں گے آپ، تو کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن، الرحمن، الرحیم، الرحیم، السلام، السلام، الستار. اور یہ حروف شمسی کی جو حروف شمسی ہوں گے انہی کے ساتھ ایسا ہوگا، حروف قمریہ میں نہیں ہوگا. کیسے پہچان کیسی ہوگی؟ اس کا سوکھا سا جو بنایا جی اس کا مجموعہ، اب غی حجاکا، حجاکا، وخافا، عقیمہ، ابغی حجاکا، وخافا، عقیمہ. یہ یعنی کہ ایسے حروف ہیں، یہ جہاں بھی آئیں گے نا الف لام کے ساتھ تو یہ پڑھے جائیں گے. جیسے اس میں آپ غور کر لیں، با آ رہا ہے، البیت، صحیح ہو گیا، پڑھا گیا نا، الف لام اب پڑھا گیا ہے. آگے دیکھیے غین ہے، الغیرۃ، یہ وہی غیرت ہے جو مرزا انجینئر کو آتی نہیں ہے. الغیرۃ، تو یہ الف لام آ گیا تو یہ ساتھ مل گیا. اس طرح حا، الحرام جو مرزے میں بھرا ہوا ہے، الحرام ہے. تو یہ دیکھیں نا الف لام ساتھ ساتھ لگتا جا رہا ہے، تو ساتھ ساتھ ہے. تو یہ ہم آگے پڑھ بھی رہے ہیں اس کو نا، ادغام نہیں ہو رہا. لیکن اگر اس کے ان کے علاوہ حروف آئیں گے تو وہاں پہ ادغام کرنا پڑے گا. جیسے الشمس کی مثال دی ہے، الصدر سواد، الصدر کی مثال ہم نے، سواد اس میں نہیں ہے. اسی طرح ضاد اس میں نہیں ہے، الضار، الضار. اور مزید دیکھیں اور اس میں کیا نہیں ہے، قاف نہیں ہے. تو اس کی کوئی مثال بنا دیں. طا ہے، ضا ہے، اس کے علاوہ قاف تے ہے، قاف تے ہے، ہاں طا، الطائر پرندہ، الطائر. یعنی جو ان میں نہیں ہے نا ان کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا، جو ان میں ہے اس کا طریقہ کار وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب تھوڑی سی آپ نے پہچان کرنی ہے، اب آپ کا امتحان ہے جی. آپ نے بتانا ہے جی کہ یہاں پہ کیسے ہم پڑھیں گے اس کو.
جاہل لفظ ہے جی، جاہل. الف لام جب لگائیں گے آپ بتائیے تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ الجاہل. جب الف لام لگائیں گے، الف لام لگائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں یہ درست کہہ رہے ہیں، الجاہل. الجاہل ہے کیونکہ یہ حروف شمسیہ میں سے نہیں ہے یہ جیم. اگر حروف شمسیہ سے ہوتا تو پھر آپ نے اس سے پڑھنا تھا الجاہل. سمجھ لگی؟ اسی طرح دوسری مثال یہ صلاتن. صلاتن. اب آپ بتائیے صلاتن کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الصلاۃ. یہ کیوں؟ یہ حروف شمسیہ میں سے الصلاۃ. اچھا جی. اسی طرح جناب نہارن آپ نے بتانا ہے جی. نہارن. النہار. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ شمس میں سے. ہاں نون جو ہے حروف شمسیہ میں سے ہے تو النہارو مشدد پڑھا جائے گا. اچھا جی. پھر آپ بتائیں گے کہ جی جناب یومن. یومن لفظ ہے یومن، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الیوم. کیوں؟ کیونکہ یہ حروف شمسیہ میں سے. حروف قمریہ میں سے ہے. الیوم. ہاں حروف شمسیہ سے ہوتا تو ایوم پڑھنا تھا ہم نے. ہاں یہ آپ اس کے نا سب سے پہلے میرے خیال میں یہ شمسی اور قمری لکھے جائیں نا، اس سے ذرا نہیں اسی طرح پہچان کروانی ہے. لکھنا میں پہلے لکھ لیا، بار بار ہم بولیں گے نا 3-4 اور مثالیں کریں گے، اسی طرح انشاءاللہ پہچان ہوگی. مزید آپ دیکھیے شیئن. یہ وہی ہے جڑا مرزا تے شے کوئی نہیں ہے. شیئن. تو یہ شیئن آپ بتائیے کیسے پڑھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ حروف قمریہ میں سے. ہاں یہ شے کوئی نہیں، لیکن یہ جب الف لام آ گئے یہ بڑی شے بن گئی. ہاں مرزا مانے نہ مانے اس کو عربی گرامر کا کیا پتا. یہ شے یہ وہ ہے کہ شے کوئی نہیں، یعنی کہ نکرہ کی بات کرتا ہے مرزا انجینئر. لیکن ہمارے پاس آئیں گے ہم بتائیں گے کہ یہ بھائی شے بڑی بن کیسے جاتی ہے. الف لام لگا دے تو شے بڑی شے بن جاتی ہے. اشیو. اچھا جی. اسی طرح آگے دیکھیے درسن. آپ بتائیے جی. الدرس. الدرس. الدرس کیا کس طرح؟ کیونکہ یہ حروف شمسی میں سے ہے. حروف شمسیہ میں سے. اب آپ کی باری. ہاں جی. حسنن. حسنن. اچھا خوبصورت لڑکا یا مرد. ہاں جی آپ بتائیے اس کے بارے میں کیسے پڑھیں گے؟ الحسن. الحسن. کیوں؟ کیونکہ یہ حروف قمریہ میں سے. ہاں حروف قمریہ میں سے. ماشاءاللہ اچھا جواب دے دیا آپ نے. ہاں جی آپ بتائیے جی لبن. دودھ. اللبن. اللبن. کیوں؟ کیونکہ یہ حروف شمسیہ میں سے. حروف شمسیہ میں سے ہے. آپ کے ماشاءاللہ سارے جواب درست ہیں. اللبن. ماشاءاللہ. چلیں یہ چیز تو آپ کو پتہ چل گئی. اب مزید میں آپ سے کچھ نہ کوئی ایک ترجمہ کرواؤں گا. میں نے اردو لکھنی ہے، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے عربی میں. جیسے کوئی ایک آدمی. کوئی ایک آدمی. آپ اس کا ترجمہ کریں عربی میں. کوئی ایک آدمی. الرجل. کوئی ایک آدمی. آپ بتائیے. رجل. راجولن. اب یہ درست ہے راجولن، کیونکہ کوئی ایک میں نے کہا تھا جہاں پہ کوئی ایک یا کچھ کا بات آئے گی نا تو وہ نکرا ہوگا. ہاں تو یہ راجولن آ گیا. اچھا جی آپ نے بتانا ہے جی کوئی ایک گھوڑا. فرسن. فرسن میں کہہ دیتا ہوں. کوئی ایک گھوڑا. کہہ دیتا تھی فرسن. کوئی ایک گھوڑا. نہیں آپ بتائیں گے نا کہ میں نے اس کو الفرس بولنا ہے یا فرسن بولنا ہے. فرسن. ہاں کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کیا ہے کوئی ایک آ گئی نا. کوئی ایک. بس اس کو ذہن میں رکھیے گا. جہاں پہ کوئی ایک یا کچھ ہے اس طرح کی بات آ جائے یا ویسے ہی بات آ جائے گھوڑا بس اتنا. ہاں تو یہ کیا لکھیں گے ہم؟ فرسن. ہاں جی آگے آ گیا جی بدصورت.
ہاں قبیح قبیح مرزا قبیح بعد صورت ہاں اس کا قبیح ہوتا ہے قبیح ہاں بعد صورت ہاں ہاں قبیح بعد صورت. اب بتائیے آپ کے ہم کیا لکھیں گے اس کو القبیح یا قبیحن؟ قبیحن بعد صورت. میں نے کہا تھا کہ کبھی آئے گا کوئی ایک کبھی کچھ کبھی ان دونوں میں سے نہیں آئے گی. ویسے بات سری ہے کہ ہاں بعد صورت قبیحن پہچان ہو گئی. اچھا جی بس ایک آخری مثال نماز اور عالم اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. نماز اور عالم کیا لکھیں گے سارے مل کے بتائیں. الصلاۃ عالم سب نے غلطی کی ہے. الصلاۃ الف لام لگا دیا نا آپ نے. صلاۃ عالم ہاں صلاۃ اور کی جگہ واو نہیں الصلاۃ نہیں الف لام نہیں لگا. الف لام لگا دی پھر تو خاص نماز ہو جائے گی نا. یہی تو فرق بتانا ہے. صلاۃ و عالم. چلیں جی یہ مین پہچان کئی چیزیں تھیں آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک.